اگر آپ فرزند ہیں تو آپ ریلائی کریں گے، آپ پورے طور پر خدا کی قوت اور اس کی محبت پر منحصر ہوں گے. اور آتا ہے فرزندیت باپ کی ہو بہو پکچر کو ظاہر کرنا ہے. مسیح یسوع کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو ایک بار پھر سے گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں. اور آج ہم فرزندیت کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کروں میں چاہوں گا کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ جان پائیں اور سمجھ پائیں کہ آپ کو بھی فرزند بننے کے لیے بلایا گیا. پارٹ 1 کے اندر بھی ہم کچھ حوالہ جات کے اوپر ڈسکس کریں گے اور ہم سیکھیں گے، اور پھر پارٹ 2 کے اندر بھی ہم فرزندیت کو دیکھیں. جب ہم فرزندیت کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے بچے، ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کے اندر ہم نے کئی بار اپنی فرزندیت کی جگہ کو چھوڑا ہوتا ہے اور ہم نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی ہوتی. تو ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے اس پوری ویڈیو کے اندر بات چیت کریں گے، اور ہم حوالہ جات کو دیکھیں گے کہ ایک فرزند کس طرح سے ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو کہ ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے فرزندیت کی، جو ایک بہترین کامل فرزند تھا، ہم دیکھیں گے کہ اس کا اور آسمانی باپ کا رشتہ کس طرح کا تھا اور ہمیں کس طرح کا ہونا چاہیے. پرانے عہد نامہ میں بھی اور آج کی دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی کسی کا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور سبھی کے سب لوگ جو ہوتے ہیں، سبھی کے سبھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی تعارف کے محتاج ہوتے ہیں. ان کو کوئی نہ کوئی تعارف چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پہچان چاہیے ہوتی ہے. اور یہی ہے آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کا تعلق کیا ہے، یہی فرزندیت کے ساتھ جڑا ہے اور یہی فرزندیت میں آتا ہے. تو چلیں پہلے حوالہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے متی کی انجیل 16 باب اس کی 13 آیت سے 17 آیت تک. اور یہاں لکھا ہے، جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا یعنی بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کیا. یسوع نے کہا کہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کیا. آپ پر جو فرزندیت ہے، یسوع کی جو پہچان ہے جو آپ کو دی گئی ہے، وہ خدا کی محبت ہی ظاہر کرے گی آپ کے اوپر کہ آپ خدا کے فرزند ہیں. چلیں اپنے دوسرے حوالہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے یوحنا کی انجیل 5 باب 19 اور 20 آیت. اور یہاں لکھا ہے، پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو. آمین. اپنے اگلے حوالہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کا 17 باب اور اس کی 5 آیت. اور یہاں لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے دوستو، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. میں آپ کے سامنے حوالہ جات اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ جب ہم اپنے ایکسپلینیشن کے سیکشن میں پہنچے تو میں آپ کو ایکسپلین کر پاؤں کہ یہ حوالہ جات کس طرح سے فرزندیت کو اور یسوع کی ان خوبیوں کو ظاہر کرتی ہیں جو باپ کے ساتھ رشتے کے تعلق سے یسوع میں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ ایک کامل فرزند ہے. ٹھیک ہے، وہ خدا باپ، وہ خدا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آخری حوالہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 8 باب اور اس کی 29ویں آیت. اور یہاں لکھا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. آمین. تو دوستو جب ہم نے ان 4 حوالہ جات کو پڑھا تو ہم نے دریافت کیا کہ وہاں پر ذکر ہو رہا ہے بیٹے بننے کا، یا وہاں پر تصدیق کا ذکر ہو رہا ہے، پہچان دکھائی جا رہی ہے، اور جو بلونگنگ ہے، آپ کا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ، وہ دکھایا جا رہا ہے. جب ہم متی کی انجیل 16 باب کی 13 سے 17 آیت تک اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اب
آپ اس بات کو جان نہیں سکتے اپنے دل کے اندر، آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے اپنے دل کے اندر، اور آپ اس بات پر بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس بات کو خون اور گوشت کے ذریعہ سے جاننے اور دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یسوع نے کیا کہا پطرس سے؟ یسوع نے اس کو کہا مبارک ہے تو شمعون بریونہ، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ آپ فرزند تبھی بنتے ہیں جب خدا کی طرف سے آپ کو فرزندیت کا الہام حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم یوحنا کی انجیل 5 باب 19 اور 20 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ یسوع کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ فرزندیت باپ کی ہو بہو پکچر کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ فرزند تبھی ہوتے ہیں جب آپ یسوع مسیح کی طرح ہر اس کام کو ویسے ہی کریں جیسے باپ اس کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ فرزند تبھی ہوتے ہیں جب آپ ہر اس کام کو ویسے ہی کریں جس طرح سے بیٹے نے اس کو دیکھا اور پھر آگے سکھایا۔ آپ اسی بات کو کہیں جو آپ نے باپ سے سنی ہے، آپ اسی بات کو سوچیں جو باپ نے آپ کے ذہن میں ڈالی ہے، یہی فرزندیت ہے۔ اور دوسری جو بات یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اگر آپ فرزند ہیں تو آپ ریلائے کریں گے، آپ پورے طور پر خدا کی قوت اور اس کی محبت پر منحصر ہوں گے، اور آپ اس کی حکمت پر منحصر کریں گے، آپ اس کی محبت پر، حکمت پر انحصار کریں گے، ڈیپینڈ کریں گے۔ جب ہم متی کی انجیل 17 باب کی 5 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ اور ایلیا یسوع کے پاس آئے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 خیمے بنائیں، اور اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بادل نیچے آتا ہے، اور نورانی بادل میں سے آواز وہ سنتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ تو جب ہم خدا کے بچے ہوتے ہیں تو خدا خود ہماری تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم خدا کے فرزند ہوتے ہیں یہاں سے، ذہن سے نہیں، تو تب ہی خدا ہماری تصدیق کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس میں تصدیق ڈھونڈیں۔ اگر آپ فرزند ہیں تو آپ خدا میں تصدیق ڈھونڈیں گے، آپ لوگوں میں نہیں ڈھونڈیں گے، آپ لوگوں میں اس بات کو نہیں تلاشیں گے کہ آپ کی کوئی تصدیق کرے آپ کی کارکردگی کو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ اور یہی بات ہے جو ایک فرزند میں پائی جاتی ہے۔ اور جب ہم نے اپنے آخری حوالہ کو دیکھا جو کہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط تھا، 8 باب اور اس کی 29ویں آیت تھی، وہاں لکھا تھا کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ یسوع نے جو زندگی یہاں پر گزاری ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ اس نے زمین پر رہ کر کیا ہے اپنی خدمت کے دوران، اپنی تمام زندگی کے اندر جتنا عرصہ وہ زمین پر رہا، ان سارے حالات کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر یسوع ایک ہی بات کو دکھا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ فرزند ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مثال تھی اس کی، ہمیں اس کا ہم شکل بننا ہے۔ اگر آپ فرزند ہیں تو آپ کو اس کا ہم شکل بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم جدوجہد میں ہیں کہ ہم اس کے ہم شکل بنیں، تو اس کا مطلب ہم نے دل سے فرزندیت کو حاصل نہیں کیا، ہم سے معلومات کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں اور ہم نے اپنے دل کے اندر خدا کے الہام کو حاصل نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ اس سیریز کو انفارمیشن کے طور پر لے رہے ہیں، یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے، یہ ایک الہام ہے، اور اگر آپ اس کو انفارمیشن کے طور پر ہی دیکھتے رہے اور اپنے دل کو اس تعلیم کے تناظر میں نہ چھاننا شروع کیا آپ نے، تو آپ کو نہیں پتہ چل پائے گا کہ آپ کے اندر کون سی وہ کمزوریاں ہیں جہاں پر باپ کی محبت کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ تو دوستوں، ہمیں یسوع کا ہم شکل بننا ہے۔ ایک فرزند جو ہوتا ہے وہ یسوع کا ہم شکل ہوتا ہے، کیونکہ وہی وہ شخصیت ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح سے ایک مثالی فرزند بنا جاتا ہے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ پیارے آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت ہم پر ظاہر کرے اور ہم فرزند بننا شروع ہوں، اور اب آپ ہم ساری بات چیت کو معلومات کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اب آپ ہم جاننا شروع کریں کہ آپ کی محبت ہمیں کہاں کہاں پر بدلنا چاہتی ہے، اور اب آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرزند بنیں۔ ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ دوستو، ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، اور کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں کہ کون سے وہ حصے ہیں جہاں پر آپ نے دریافت کیا کہ آپ کو باپ کی محبت کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے۔ ضرور شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔